वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बच्चे की हेल्थ के बारे में। एक ऐसा बच्चा जो अभी दुनिया में आने वाला है और साथ साथ डेफिनेटली उस माँ की हेल्थ के बारे में भी, जो वो बच्चा जिसका होने वाला है, दोनों की हेल्थ जो है वो दोनों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों में से किसी एक का भी ख्याल ज़्यादा ना रखा गया तो वो दोनों के लिए डेंजरस होता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, ज़ियाउद्दीन मेडिकल हॉस्पिटल में होती हैं, क्लिफ्टन में भी होती हैं एंड एक दो और हॉस्पिटल में। अब आपको पता है ना, डॉक्टर एक जगह तो प्रैक्टिस करता नहीं है, तो दो तीन और हॉस्पिटल में भी होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना तारिक। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा के साथ हमारे पास एक और बहुत प्यारी सी डॉक्टर साहिबा हैं। वो डॉक्टर साहिबा जो हैं, वैसे तो उनका प्राइवेट क्लिनिक है तारिक रोड के एरिया में एंड शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर राबिया बशीर। अस्सलाम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग forget the questions right now। हम सबसे पहले पूछेंगे इनसे हमारे पोल का किया हुआ सवाल, जो हम आप सबसे भी पूछ रहे हैं और आप सब हमें आके इसका जवाब भी दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहिबा से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहिबा, आजकल के ज़माने में इंसानियत पे भरोसा करना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे? मतलब दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि वो आपके लिए कर देगा, वो इंसान ऐसे कर देगा। दूसरे के लिए एक्सपेक्ट करना कि चलो वो आपको छोड़ देगा, माफ़ कर देगा, बात नहीं करेगा इस बारे में क्योंकि वो इंसान है। दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि इंसान है ना, एक कब तक गुस्सा करेगा, कब तक वो करेगा, तो ये इस तरह सब कुछ, या कब तक अपने बारे में सोचेगा, शायद मेरे बारे में भी सोच ले, ये चीज़ नहीं। इंसानियत पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो हम जी नहीं सकते। डे टू डे जो है, आपको सुबह उठ के जो है वो अपने नौकरों पे या अपने कोलीग्स पे, अपने बच्चों पे, अपने शौहर पे ज़रूरी है कि आप भरोसा करें। हाफ ऑफ द टाइम में भी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है वो लोग रेसिप्रोकेट ना कर सकें आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी जो आप समझ रहे हैं कि वो प्रोड्यूस कर सकेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी वो ना कर सके। लेकिन बहरहाल आपको चांस तो देना है हर एक को, और बार बार देना होता है। एक वक्त आता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से, आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही कर जाता है, तो फिर आई डोंट थिंक कि उसके बगैर तो आप जी नहीं सकते। अगर आपने भरोसा नहीं किया इंसान पे, इंसानियत पे, तो आप जी नहीं आपका सकते। जीना मुश्किल हो जाता है, आप बहुत आइसोलेट होकर रह जाते हैं। बिल्कुल। आप अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं या आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं जिसमें आप खुद नहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा जो आपको लेके जा रहा है कि वो आपको सही मंजिल पे पहुंचाएगा। अगर वो डिटोर भी कर रहा है नहीं, और अगर वो डिटोर भी करता है, उसको पता है कि रास्ता शायद आगे ख़राब है क्योंकि वो शायद थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरा है, तो आप भरोसा करें, थोड़ी देर वेट करें, उनको बोलेंगे भाई आप कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड अगर वो आप अपने आप को आपने डाल दिया कि आप भी उसके हवाले हैं, तो थोड़ा वेट करें और डेफिनेटली आप मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। सिर्फ ये बात है कि यू हैव टू बी वेरी वाइज। बहुत ज़्यादा आपको गार्डेड रहना होता है कि भाई आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं उसको आप डेफिनेटली जो है थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं। अनजान ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, आप टोटली नहीं ट्रस्ट कर सकते, लेकिन आप चांस तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। चांस तो लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं? राफिया, मेरा इस मामले में व्यूज़ ये है कि आपका फेथ जो होता है ना अल्लाह ताला पे, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आपका फेथ अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, अगर उसको कोई नेगेटिव सोच का बंदा मिलता भी है तो वो उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए उसके साथ नेगेटिव नहीं कर सकता। मुझे बहुत कभी कभी हैरत होती है, जैसे वंस आई वाज, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थी, मैंने अपना एक अच्छा खासा बड़ा बैग ऑटो में छोड़ा, तो वो मुझे बोलने लगा, बाजी आप ये छोड़ के जा रही हैं? मैंने कहा सुनो, मैं ये अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, मुझे पता है तुम इसको कहीं नहीं लेके जाओगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन उसने मुझे ये दो बातों की वजह से कही। उसने एक तो ये जो आजकल इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी इंसानियत एक दूसरे के ऊपर हमारा ट्रस्ट शेक हो गया है, और दूसरा उसने मेरे लिए कहा कि अगर इसमें कोई कीमती चीज़ होती और वो चला जाता, उसने मुझे इस सेंस में ये दो बातें कही। तो एंड कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जब हालात बहुत ख़राब हो रहे होते हैं तो वो आराम से आपको कह देते नहीं बाजी आप अपने थैले लेके जाइए, आप अपनी चीज़ें लेके जाइए। तो लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इन द एंड ऑफ द डे हमें करना पड़ेगा,
جیسے ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، وین ڈرائیورس کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈرائیورس کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں ایک اپنی سکس سینس والی جو آنکھ ہے اس کو کھلی تو رکھنا ہے، لیکن ان دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اللہ کے اوپر فیتھ کرتے ہوئے کیونکہ انسانیت مر جائے گی اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو اپنی بیوٹیشین، ابھی میرے اندر میک اپ روم میں بات کہی تھی کہ مجھے اپنی بیوٹیشینس پہ بہت ٹرسٹ ہے، بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے وہ لوگ سیکھ کر آئے ہیں. صحیح. اسی طرح جس پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اگر اس کو ڈاکٹر کے اوپر فیتھ نہیں ہے، اور فیتھ کیسے آتا ہے کہ اف یو ہیو اے ویری اسٹرانگ فیتھ آن گاڈ، اگر آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو برا ہوتے ہوتے بھی اچھا ہو جاتا ہے. صحیح، یہ تو ہے. دس از ایکچولی تو آزمائی بھی بات ہے. کوئی کب تک برا کرے گا؟ آخر وہ سوچے گا یار یہ اتنا بندہ، میں اس کے ساتھ اتنا برا کیے جا رہا ہوں، اتنا برا کیے جا رہا ہوں، لیکن یہ تو نہیں کر رہا. تو اپنی اندر کی اچھائی کو نہیں مرنے دینا چاہیے. یہ سب دنیا میں ہوتا ہے، چلتا ہے، سب دنیا میں ہو. کیا بات ہے بھائی ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، کیا ویوز ہیں، زبردست. اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا ٹاپک پہ بات کر لیں. ہمارا ٹاپک ہے بچے کی ہیلتھ. یہ فیٹس کب بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم بہت ہی بیسک کویشچن سے اسٹارٹ کریں. دراصل پریگننسی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ٹائم جب کہ ایک عورت سے جو ہے ایک ایگ اور ایک سپرم فرٹیلائز جب ہوتا ہے، اس وقت سے جو ہے ہم اس کو پریگننسی کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیٹ از دا ٹائم جب پریگننسی شروع ہوئی. جب 2 سیل سے 4 سیل بنے، 4 سے 8 بنے، 8 سے 16 بنے، یہ پریگننسی یہ اسٹارٹ آف دا پریگننسی ہے. اب یہ ہے کہ فیٹل ہارٹ جو ہے، جو اس میں جو اس کے دل کی حرکت جو ہے وہ یوزلی 6 ویکس آنورڈز جو ہے وہ بائی ہمارے کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جس پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب اس میں جو ہے وہ جو سیلز تھے، اب اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے بالکل باریک سا جو ہے ایک کالا سا جو ہے تھیلا ہے، اس میں ایک سفید سا جو ہے وہ ڈوری کے برابر جو ہے کوئی ایسا ایکو آ رہا ہے جس میں پلسیشنز ہیں جو کہ ہم ہارٹ ڈوری کے برابر، بالکل اٹس سو تھن. اور وہ اب اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہو گئی ہیں اور اتنا اچھا ریزولوشنز ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ کہ آپ اس وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے ہارٹ بیٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. سو فرام دا ٹائم آف فرٹیلائزیشن آنورڈز وی اسٹارٹ کاؤنٹنگ کہ بھئی یہ جو ہے دس از اے پریگننسی. لائف پریگننسی جو ہے 6 ویکس آنورڈز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہم بینگ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم اس وقت سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس وقت سے عورت کی پہلے دن کی اس مہینے جس مہینے فرٹیلائزیشن ہوا ہے، پہلے دن کی ماہواری سے پہلا دن پریگننسی کا ہم کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح، اوکے. مطلب جیسے اس کی وہ مینسٹرل سائیکل فنش ہوا، فرسٹ ڈے آف دا سائیکل، فرسٹ ڈے آف دا سائیکل، menstrual سائیکل cycle مینسٹرل پیریڈ. ہاں، جو اپنی LMP مس کرے گی، یعنی جو آپ کا لاسٹ مینسٹرل پیریڈ کا فرسٹ ڈے تھا، دیٹ ول بی یور فرسٹ ڈے آف پریگننسی. اسی لیے اور اگر پریگننسی سے پہلے ہو گئی تھی تو اس سے پریگننسی اس سے پہلے ہو نہیں سکتی، کیونکہ پیریڈ آ گیا تو کیسے پریگننسی ہوئی؟ نو اگر اس کو ایک مینسس ہوئے اس کے بعد اس کو پریگننسی ہوئی، آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا فرام دا نیکسٹ فرسٹ ڈے، فرام دا فرسٹ ڈے آف دیٹ سائیکل. 14 مارچ بالفرض ہم نے سمجھا کہ 14 مارچ واز دا LMP، یعنی لاسٹ آیا. اب 14 اپریل کو آنا چاہیے تھا نا. اگر 14 اپریل کو نہیں آیا تو 14 مارچ ول بی دا فرسٹ ڈے آف دیٹ پریگننسی. اچھا، اسی لیے ہم جتنی بھی بچیاں نیولی میرڈ ہوتی ہیں یا جو لوگ بھی نارملی ہم عورتیں جب اپنے سائیکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی کیلنڈر ہو، آپ اس پہ ایک مارکر لیجئے، اس پہ ایک ریڈ سرکل بنا لیجئے، اس پہ کچھ مت لکھیں. اٹ شوڈ بی ویری نیسیسری کہ آپ کو جب بھی ایوری منتھ آ رہے ہیں آپ ایک سرکل صرف بناتے جائیں، تاکہ آپ کو یہ رہے. کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، وہ میم اپریل میں آنے تھے، نہیں میم اپریل میں تو نہیں آئے تھے، مارچ میں آئے تھے. یعنی وہ بیچاری خود ہی کنفیوز ہوتے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے اور وہ اتنی ریگولر چیز ہے کہ وہ آپ اس کو ایک صرف ریڈ مارک دے دیں. اس سے ایک چیز اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ مینسٹرل irregularities کا کوئی ایشو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پک کر لیتا ہے کہ وہ اپنے کیلنڈرز دیکھ لے جا کے. گھر میں آئی تھنک ہر ایک کے گھر میں ایک کیلنڈر تو ضرور ہوتا ہی ہوگا. آپ کا کوئی وال کیلنڈر ہو، کوئی ٹیبل کیلنڈر ہو، کہیں بھی آپ ایک ریڈ مارک کرتے جائیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے
پیشنٹ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. ادروائز اب اتنی ٹیکنیکس ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ بھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں, بیٹا HCG ایک ٹیسٹ ہے جس پہ 1 دن کی بھی پریگننسی کنفرم ہو جاتی ہے, لیکن وہ آبویسلی وہ سب پیسے آپ کے کنزیوم ہوں گے, تو اس سے اچھا آپ ایک مارکر لگا لیں, تو ایک مارک لگا لیں, نتھنگ لائک دیٹ, یو سیونگ اے لاٹ آف کاسٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں سے تو فیٹس بن گیا, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے بن گیا. آگے اس کا ویٹ اور اس کی ہائٹ ایک فیٹس کی کنٹینیوسلی میجرمنٹ میں رکھی جاتی ہے. بابر اس کا یہ ریڈیوس ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, تو یہ رکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے, اور یہ کس طرح شروع کرتے ہیں, اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو ریڈیس اور یہ جو بائیپرائٹل ڈائیمیٹرز جو کہ جو بچے کی جو جب سر بنتا ہے تو اس کی جو ہے ایک پرٹیکولر ڈسٹینسز ہوتے ہیں. لانگ بونز جو ہے اسپیشلی فیمورل لینتھ جو بڑی والی بون ہوتی ہے لیگ کی, تھائی کی بون جس کو کہتے ہیں, اس کی میجرمنٹ ہے. پھر ایبڈومنل گرتھ ہے, سرکمفرنس ہے, وہ یہ سب چیزیں ٹیکنیکل ہے. لیکن دراصل جو جب ڈاکٹر کے پاس اگر مریض آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایز کلینیشین جب ہم ہائٹ آف فنڈس دیکھتے ہیں کہ کیا پیلپیٹ ہو سکتا ہے. 3 مہینے تک تو جو ہے وہ بچہ دانی جو ہے وہ نیچے ہی ہوتی ہے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کوئی چیز ازیوم کریں انٹل انلیس آپ ایک اسکین آپ نے کرایا ہو. اور اتنا فریکوینٹلی ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز بھی نہیں کرتے انٹل انلیس کہ وہ پیشنٹ جو ہے یا وہ بچی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کسی ایسے ہائی رسک گروپ میں ہے جس میں ہمیں مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک اسکین ارلی پریگننسی میں ہم کراتے ہیں جو فرسٹ ٹرائمسٹر میں, دیٹ از انف, کیونکہ وہی لے کے ہم آگے چلتے ہیں کہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ ویدر وہ بچہ جو 6 ہفتے کی ہارٹ بیٹ دکھا رہا تھا وہ آیا کہ جا کے 18 ہفتے میں 22 ہفتے میں ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے, تو وہ اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے, پلس اس کی بہت سارے اور پیرامیٹرز ہیں جو ہم اسکین کے ذریعے وہ خود بخود جو ہے ہمیں ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے اماؤنٹ کتنا ہے, پانی کی مقدار کیسی ہے, اور اول نال کہاں پہ ہے. اور جو ہے ابھی تو آج کل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ڈاؤن سنڈروم جو کہ ایک خالص ایک ایسی اچھا میم ان سب چیزوں پہ بھی ہم بات کرنے والے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بہت ہی ٹائنی سا بریک ہے ویورز, کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.